ہر شعبے کو اجازت ہے کہ اگر وہ نیچے جائے گا تو ساتھ شعبہ نیچے چل جائے، کائنات کو اور دنیا کو اتنا فرق نہیں پڑے گا. مگر مولوی صاحب آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنا سٹیچر نیچے لے کے جائیں گے، کیونکہ آپ نیچے گئے تو اسلام نیچے آ جاتا ہے. اور ایک اور بات بھی کہ ساحل میاں 12,000 روپے کی تنخواہ آپ کو دینا، پھر ہم دیکھتے ہیں. یہ کیمرہ میں مجھے بولنا چاہیے نہیں کہ 12,000 روپے کی تنخواہ ساحل میاں آپ کو ملے نا، تب آپ کو پتہ چلے گا. پتہ کیا کہہ رہے ہوتے کہ ہم نے جانتے بوجھتے اسلام ڈبویا ہے، پیسے دو گے تو اسلام اوپر لے جائیں گے. ساحل میاں نظام کی بات کرتے ہیں، وہی وہ سوچتے ہیں بات کرتے ہیں نظام کی، بات کرنے سے تو نظام نہیں ہوتا. دس از اے پرابلم. یو نو واٹ دا بیسٹ پارٹ از، آئی ٹیل یو سم تھنگ. میں ابھی سچ سچ بتاتا ہوں آپ کو، مجھے آپ پہ فخر ہے، اللہ کی قسم فخر ہے مجھے آپ پہ. آپ نے وہ والا ایک سٹیپ لیا ہوا ہے جو عام مسلمان کبھی بھی نہیں لے گا. وہ پتا کیا؟ مجھ جیسے بندے کو سننا کبھی ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ میں نے کلا نہیں پہنا ہوا، کرتا شلوار، پاکستانی ویسٹ کوٹ نہیں ہے. آپ سب نے مجھے قرآن کی آیتیں عربی میں نہیں آتی ہیں، پتہ کیوں نہیں سناتا؟ سوچیں، حدیث عربی میں کیوں نہیں سناتا میں آپ کو؟ ہر بات پہ سیرہ کو سینٹرلائز کیوں کر رہا ہوں میں؟ کیونکہ ان لوگوں نے اس پورے کے پورے میکینزم، اس کو میتھڈالوجی بولتے ہیں، فریزنگ بولتے ہیں، اس فریزنگ کی میکینزم کے ساتھ ایک خاص آرکیٹائپ اٹیچ کر دی ہے. جیسے میں اس آرکیٹائپ میں داخل ہوں گا، آپ نے مجھے بھی چھوڑ دینا ہے. بیکاز یو ہیو کنسیڈرڈ، اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں قصور کس کا ہے، نہ مولوی صاحب کا نہ آپ کا، مجھے نہیں پتا، میں اس بحث میں ابھی نہیں جا رہا. مجھے پتا ہے، خیر آپ کو بھی پتا ہے، مگر میں اس بحث میں نہیں جا رہا. مگر آپ نے خود ڈٹرمن کر لیا ہے کہ اگر کوئی مولانا ہوگا تو یہ کمپیٹنس لیڈر میں نیچے ہوگا، یہ قرآن کا ویل ورسڈ ہوگا، حدیث کا ویل ورسڈ ہوگا، مگر میں اس کو فالو کرتے ہوئے اپنی روزمرہ لائف اور گروپ لائف اور اپنی پولیٹیکل لائف کے اوپر اس کو افیکٹ نہیں کرنے دوں گا. یو ہیو میڈ دس کانشیس ڈیسیژن، ایوری ہیز. پاکستان میں سب نے، انڈیا میں سب نے کیا ہوا ہے. اور جب بھی میں کہتا ہوں نا کہ مولوی صاحب آپ کے پاس اصلی مینول ہے، رحمت للعالمین کا اصلی مینول آپ کے پاس ہے. مجھے دلائی لاما نے نہیں بتانا کہ کائنات کیسے مسخر کرنی ہے، مجھے میرے محمد نے بتانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور آپ یہاں پہ اپنے آپ کو جتنا مرضی، جو ہر شعبے کو یہ اجازت ہے، یاد رکھیے گا. اور یہ کیمرے میں بتا دوں، ہر شعبے کو اجازت ہے کہ اگر وہ نیچے جائے گا تو ساتھ شعبہ نیچے چل جائے، کائنات کو اور دنیا کو اتنا فرق نہیں پڑے گا. مگر مولوی صاحب آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنا سٹیچر نیچے لے کے جائیں گے، کیونکہ آپ نیچے گئے تو اسلام نیچے آ جاتا ہے. یہ اتنی سی بات سمجھ نہیں آ رہی اس کو. اتنا فیڈ بیک نہیں دے سکتا کہ بھائی میرا امپریشن ایسا تو نہیں ہے کہ مجھے دنیا میں کچھ نہیں آتا، صرف اور صرف لیکچر دے سکتا ہوں میں. جی یہی ہے امپریشن سر آپ کا، کہ آپ کے اوپر میں ٹرسٹ نہیں کرتا، بڑی چیزوں کے لیے آپ پہ ٹرسٹ نہیں کروں گا کبھی. اور ایک اور بات بھی کہ ساحل میاں 12,000 روپے کی تنخواہ آپ کو دینا، پھر ہم دیکھتے ہیں. یہ کیمرہ میں مجھے بولنا چاہیے نہیں کہ 12,000 روپے کی تنخواہ ساحل میں آپ کو ملے نا، تب آپ کو پتہ چلے گا. پتہ کیا کہہ رہے ہوتے کہ ہم نے جانتے بوجھتے اسلام ڈبویا ہے، پیسے دو گے تو اسلام اوپر لے جائیں گے. آپ کو پیسے دوں تو اسلام آ جائے گا واپس، نظام لے آئیں گے آپ، میرے نبی کی سیرہ ریوائیو کر دیں گے. 2 لاکھ روپے مہینہ دے دوں تو یہ کہہ رہے ہیں صحابہ نے پیسے لے کے اسلام دیا ہمیں. سارے نبی میرے غریب، سارے صحابی غریب. اس وقت تو اسلام چمک رہا تھا، آپ کو 12,000 روپے کی پڑی ہوئی ہے کہ پیسے نہیں دو گے تو ہم مطلب آپ نے جان کے روکا ہوا اسلام اپنے پاس کہ پیسے کیا آتا ہے، میں مجھے 1.5 لاکھ روپے دے تو میں اصلی اسلام سکھاؤں گا تیرے، اور میں اپنے کرتوت بھی ٹھیک کر لوں گا. اور دوسری بات، اور مجھے مجمع میں نہیں لوگ چاہیے مولوی صاحب کے. مولوی صاحب فجر کی نماز میں بندے بلا کے دکھائیں، پنڈالوں میں نہیں.
یہ کہہ رہا ہوں میں کب سے. جمعے والے دن عصر کی نماز میں بندے بلا کے دکھائیں, بس چھوڑیں فجر کو, آپ پہلا ٹارگیٹ پورا کر لیں. اتنا ہی اثر ہے تو مسجدوں میں بیٹھے ہوتے ہم. وی کی ناٹ ٹیک آر اون فیڈ بیک. یہ سب سے پہلی نشانی ہے ہمارے جاہل ہونے کی, کہ ہم اپنا فیڈ بیک نہیں لے سکتے. جیسے کہ نعوذ باللہ سارے نبی آتے ہیں, جو قرآن میں درس نظامی کر لے اس کو نبوت مل جاتی ہے, نعوذ باللہ, کہ میں تو غلط ہو ہی نہیں سکتا. اب غور سے سمجھیں اس بات کو. آپ کو اور مجھے دونوں کو پتہ نہیں کیوں سچ بولتے ہوئے دقت ہو رہی ہے. ہمیں اسلام کول نہیں لگتا, ہمیں اسلام اٹریکٹیو نہیں لگتا. کیوں نہیں بتاتے ایک دوسرے کو ہم؟ چھوٹا سا بچہ اپنی امی کو سچ سچ بتاتا, چھپا لیتی ہے کہ اسلام بہت بورنگ ہے امی. کیوں نہیں سچ بتا رہے ہم؟ کس سے چھپا رہے ہیں؟ اللہ سے چھپا رہے ہیں. اللہ کو سب پتہ ہے. آپ کے میرے اور اسلام کے بیچ میں وہ جو سپیکر ہے نا, سپیکر مولوی صاحب نہیں, جو سپیکر لاؤڈ سپیکر, اس کو ٹیون کرنے کی ضرورت ہے بس. کہ 2 نمبری سکھاتے ہیں لٹرلی. وہ بھی ان کے فلاسفر بھی سانگ پورنوگرافی اینڈ ایوری میں نہیں ڈال رہے, ڈانس اینڈ ایکٹنگ میں. ان کے فلاسفر بھی فلسفہ ہی سکھاتے ہیں, مگر لوگ پورے ملک بناتے ہیں. بینجامن فرینکلن امریکہ سے بار بار یورپ آ کے فلسفہ سیکھ کے بار بار امریکن کانسٹیٹیوشن امینڈ کر رہا تھا. روسو, ڈیکارٹس, ہیوم, جان لاک, یو نیم اینی, ایک اینٹ اٹھاؤ فلاسفر نکلتا تھا یورپ سے. پوری پولیٹیکل موومنٹس ہوئی تھی فلسفے کے پیچھے. وہ کیا پورنوگرافی, ڈانس, مستی. یہ مستی تو نہیں سکھا رہے تھے, وہ پیسے تو نہیں دے رہے تھے, نظام کی باتیں کر رہے تھے. وہاں پہ لوگ پہنچ جاتے, یہاں پہ کوئی نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ ہمیں اپنے ہی فلاسفرز کے سامنے مطلب وہ خود ہی ہمارے سامنے اسٹیبلش نہیں کر سکیں کہ میری بات میں وزن ہے. That's it. جتنے لبرل اس وقت پاکستان میں ہے نا, پرو امریکہ, اتنے آئسور امریکہ میں نہیں ہے. جتنا گورا ہمیں پسند ہے, اور اللہ کی قسم اتنا گورا گورے کو نہیں پسند. اور گوریاں بھی آف کورس. ہمیں تو گوریاں کو زیادہ ہی پسند ہیں, مگر وہ آپ کا لوور کرائم ہے. لوور کرائم کا مطلب ہوتا ہے نچلے درجے کا گناہ ہے. فحاشی, زنا, یہ نچلے درجے کے. یہ تو ابو جہل نے بھی نہیں کیا زنا. اتنے بے شرم ہیں آپ کہ ابو جہل دوزخ میں گئے گا, نیچے رہو میرے, دور رہو. کوئی بڑا گناہ ہی کرتا اگر تو انسان ہی پیدا ہو گیا تھا تو. سوچیں ذرا, جب ابو جہل نے بولنا ہے, ابو لہب نے بولنا ہے کہ ہم نے بڑے پنگے لیے ہیں, بنتی تھی ہماری سزا, تو کون ہے؟ یہ کوئی نہیں پوچھے گا. وہ میں مسلمان ہوں, آپ کو پتا ہے. وہاں پہ شرمندگی سے بتائیں گے کسی کو کہ مسلمان ہے, وہاں پہ بھی چھپانا پڑے گا جس نے یہاں پہ چھپاتے ہم. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ہائر اسٹینڈرڈس کے اوپر کائنات کے فرشتے ہائر اسٹینڈرڈس دیکھ رہے ہیں کہ بھائی اس بندے کا سوچ کا زاویہ, سوچ کا لیول کدھر تک ہے, اور اس کے اوپر اس کا کیریکٹر بلڈ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. کیا ہمیں بس نبی علیہ السلام صادق اور امین تھے, اچھا بس, اور نہیں بتائیں گے؟ نہیں بس بہت ہے, کلاس 5 کا بورڈ ایگزام ہو گیا آپ کا, اور نہیں کچھ پتا نبی علیہ السلام کے بارے میں؟ نہیں بس صادق اور امین. اور جب چونکہ نبی علیہ السلام صادق اور امین تھے تو لوگوں نے ان کی بات مان لی. یہ ہماری اسلامیات ہے. اور 8ویں کلاس کا بچہ امریکہ اور برطانیہ میں کیا سوچ رہا ہے کہ پلانٹ ارتھ اور سن, ایک سٹار ہے ایک پلانٹ ہے. اگر ہم اس پورے کے پورے سن کو کیپچر کر کے انرجی لے آئے تو کتنے سال میں سن ختم ہو جائے گا, تو ہمیں دوسرا سٹار بھی چاہیے ہوگا. تو ایسا کرتے ہیں اس پلانٹ کے علاوہ دوسرے پلانٹ بھی لے لیتے ہیں. وہ کائنات کے اوپر کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہم یہاں پہ اپنے نبی کو کی تعلیمات کو چھوٹا سے چھوٹا کرے جا رہے ہیں کہ کس طریقے سے, کیونکہ ابو کو پتا ہے نا کہ کہ نبی علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, تو بچے نے کیا دینا ہے کہ ابو جی پھر آپ اپنے آپ کو مسلمان کیوں کہتے ہیں؟ We do not live up to those standards, so that's why we don't teach those standards. ایک دفعہ کسی لڑکی نے کہہ دیا نا کہ بیٹا بات سن, شوہر 2 نمبر ہونا, تو اللہ نے کہا ہوا ہے طلاق لینی ہے. ایک عورت کو پتہ چلے نبی علیہ السلام نے شاف فرمایا کہ اس کا شوہر زانی ہے, اور وہ اس کے پاس پھر بھی جائے تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس کے اوپر. کہہ کے دکھائیں بیٹیوں سے
مجھے بھی پتا کیا جواب آنا بیٹیوں کا. we know that. ہم خود, میں نے آپ سے کہا تھا نا سب سے پہلے حذیفہ, جب تک تیرا ڈر نہیں ختم ہوگا نا تب تک عمر نہیں بنے گا بیٹا. عمر بن خطاب کا جگر جو تھا نا, اس کو آپ نے کہا نا ان کا جگر تھا, ہاں بالکل, اس کے لیے دعا ہے. آپ کے جگر پیدا ہو گئے نا اس طریقے سے, ہمت آ گئی, تو اللہ کے نبی السلام کی آپ کے بھی وہی دعا ہے.